خیریت سے ہوں گے. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے ساتھ میئر کراچی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میئر کراچی سے زیادہ میں تو وسیم اختر سے ملاقات ہوئی ہے, اور دو الگ الگ شخصیتیں ہیں. وسیم اختر ایک بہت ہی سویٹ اور مزیدار انسان مجھے لگے, تو میری خواہش ہے کہ آج ان کو تھوڑا سا میں بھی جانوں اور آپ بھی جانیں. وسیم بھائی شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ مجھے بہت ہی نفیس انسان لگے ہیں. مجھے بہت لوگوں سے میں ملتا ہوں, لیکن تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. وسیم بھائی آپ کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں. آپ کی میں نے کچھ چیزیں دیکھی کہ بھئی آپ کے والد پولیس میں تھے, آپ نے حیدرآباد میں پٹاروں میں شاید پڑھا, پبلک اسکول حیدرآباد, پبلک اسکول میں پڑھا. تو ابا کیسے تھے, زندگی بچپن میں کیسا گزرا, کیسے ماحول میں بڑے ہوئے, یہ پالیٹکس میں کیسے آ گئے, کچھ تھوڑا سا ہمیں وہ چیزیں جو لوگوں کو آپ کبھی نہیں بتاتے. دیکھیں میرے پیرنٹس انڈیا سے مائیگریٹ کیے تھے 47 میں. کہاں سے؟ روہتک سے, راجستھان میں ہے, اور ہم راؤ ہیں کاسٹ ہماری. اور میرے فادر مائیگریٹ کر کے کراچی سیٹل ہوئے تھے along with my uncle. میرے چچا بھی ساتھ تھے. باقی جو ہمارا خاندان ہے وہ کچھ پنجاب میں, اوکاڑا میں, انٹیریئر سندھ میں آ کے سیٹل ہوا تھا. میرے فادر انڈیا میں بھی پولیس میں تھے, دادا بھی پولیس میں تھے, اور میرے انکل بھی پولیس میں تھے. انڈیا سے ہی آپٹ کیا تھا انہوں نے یہاں پاکستان ہے پولیس میں آئے تھے یہاں. تو بڑے اچھے آفیسر تھے میرے فادر, اور بڑا نام آج بھی لوگ جانتے ہیں ان کو, اچھے نام سے پکارتے ہیں. ان کا کیا نام تھا؟ اختر محمد خان. تو وہ ایس پی ریٹائر ہوئے تھے, اور ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی کیونکہ پولیس کے حالات اس زمانے میں خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. تو وہ شریف آدمی تھے. لوگ یہاں بھی کہتے تھے, ہمارے رشتہ دار کہتے تھے کہ آپ پولیس میں کیوں بھرتی ہو گئے, آپ کا ڈپارٹمنٹ لگتا نہیں ایسا. تو خیر انہوں نے پرورش کی ہماری, اور ہم 9 بہن بھائی ہیں, 5 بہنیں 4 بھائی. میرے بڑے بھائی لیڈز میں ہوتے ہیں, ایز اے ڈاکٹر, اور ایک بھائی یو ایس میں ہوتا ہے, وہ انجینئر ہے. ایک بزنس کرتا ہے, وہ کراچی میں ہی ہے. ایک سب سے چھوٹا میں ہوں. اب تعلیم حاصل کی مختلف اسکول میں. چھوٹا تھا تو ابا کا جہاں جہاں ٹرانسفر ہوتا تھا وہ چھوٹے کو ساتھ رکھتے تھے. تو میرے اسکولز بہت چینج ہوئے ہیں ہر جگہ. تو آخری جو تھا وہ پبلک اسکول حیدرآباد تھا. تھوڑی سی شیطانی بھی ہم کرتے تھے تو ہمیں ہاسٹل میں ابا نے بھیج دیا تھا فار 2 ایئرس. تو اچھا رہا وہ, اس کا ایک الگ ایکسپیرینس ہے, آدمی ڈسپلن ہو جاتا ہے. تو وہ کرنے کے بعد جب میں کراچی واپس آیا اور پریکٹیکل لائف میں آیا, تو بڑا شوق تھا باہر جانے کا, ملک سے جاب کرنے کا یا پڑھنے کا. تو میں نے فادر سے کہا کہ میں انگلینڈ, میرا بھائی ہیں, وہاں چلا جاؤں. تو خیر وہ ہو نہیں سکا. تو ہم کچھ دوست تھے, تو ان دوستوں میں سے ایک دوست کے فادر جدہ میں ہوتے تھے, زاہد ٹریکٹرز کے نام سے ایک کمپنی تھی, اس کے جی ایم تھے. انہوں نے ہمیں 6 ویزا بھیج دیے جدہ کے. ہم 6 دوست چلے گئے جدہ. کون سا سن تھا یہ؟ تھا 1986 سے 12 سال نیچے چلے جائیں تو اباؤٹ 74. ہاں, جب میں پیدا ہوا ایسا ہی ہوگا. تو ہمیں ویزے مل گئے, ہم چلے گئے وہاں. ہم نے ویزے اوپن ویزے تھے, ہم نے وہاں اپنی مرضی سے جاب دیکھی. اور اتفاق سے اخبار میں اشتہار آیا عرب نیوز میں AT&T کا, تو میں نے اپلائی کیا. لکلی مجھے انٹرویو کے لیے کال آ گئی اور مجھے لے لیا گیا. پھر انہوں نے مجھے ٹریننگ دی. ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے, اس وقت ورلڈ لارجسٹ کمپنی تھی AT&T. اور مجھے پھر نیو جرسی بھیجا. پھر ایتھنس میں اسکولس تھے, ان کے جو پروڈکٹس ہوتے تھے اس پہ ٹریننگ دینا. تو مجھے بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا. ایز اے ٹرینر جوائن کیا آپ نے؟ ایز اے ٹرینر. تو مجھے 12 سال لگے. اینڈ وین آئی لیفٹ دیٹ کمپنی آئی واز سینئر کنسلٹنٹ. 86 میں نے کمپنی چھوڑی. مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کیونکہ انہوں نے مجھ پہ کافی خرچہ کر دیا تھا. تو میں میرے بڑے اکاؤنٹس تھے مکہ اور مدینہ کے, کیونکہ مکہ مدینہ امریکنز جا نہیں سکتے. اینڈ آئی واز دا اونلی پاکستانی مسلم ود AT&T ورکنگ ان جدہ بیک دین. یس. تو میرے اکاؤنٹس جو تھے وہ میرے پاس تھے. مکہ اینڈ مدینہ کے جتنے ہوٹلز ہیں اس میں ان کا ایک ہوٹل پیکیج ہوتا تھا EPAB ایکسس کا, تو وہ میں ہینڈل کرتا تھا. اور جدہ میں بڑے اچھے کلائنٹس تھے. موبل تھا میرا کلائنٹ, سٹی بینک تھا. تو اچھا میں نے کام کیا اور میں نے اچھی ترقی کی. اینڈ آف کورس سیونگس.
تو اس کے بعد پھر میں کراچی واپس آ گیا 86 میں. شادی ہو گئی؟ میرے نہیں شادی نہیں ہوئی تھی. میرے فادر مدر ظاہر ایج ہو رہی تھی تو سب سے چھوٹے کو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے, تو میں نے بولا آپ کما رہے ہیں یا پیسے, وہ لوگ اکیلے ہیں, سارے بہن بھائی شادی ہو گئی تھی سب کی, تو میں واپس اس مقصد کے لیے آ گیا. وہ پیسہ جو میں لے کے آیا وہ میں نے ایک چھوٹے سی اسمبلنگ یونٹ کھولی کراچی میں. میں ریڈیو ریکارڈر اور ٹیلی ویژن کے پارٹس ہانگ کانگ سنگاپور سے امپورٹ کرتا تھا, اور اسمبلنگ یونٹ میں اس کو ریڈیو ریکارڈر اور 12 انچ کا ٹیلی ویژن بناتا تھا. ریڈیو ریکارڈر کیا ہوتا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر, اس زمانے کا ٹیپ ریکارڈر. تو وہ بہت بکتا تھا. وہ ہم برانڈ, میرا برانڈ نہیں تھا کوئی بھی, میں اس کو بھیج دیتا تھا یہ ریگل کے علاقے میں. وہ اپنے اپنے برانڈس لگا کے اس کو بیچا کرتے تھے. اچھا پروفٹ تھا اس میں. ایک چھوٹا سا پروسیس ہوتا تھا فار ایل سی کھولنا, دیٹس اٹ. اور یونٹ تھا ہمارا, اس میں ہم کام کرتے تھے. یہ جو ٹیلی ویژن تھے یہ گاؤں میں بہت بکتے تھے, ٹریکٹر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اچھا بزنس تھا. اب اتنا پروفٹ نہیں رہا اس میں. وہ میں نے شروع کیا. اسی دوران الطاف حسین صاحب کے اسٹیٹمنٹس آیا کرتے تھے. میں 86 کی بات کر رہا ہوں, اور ان کے جلسوں کی خبریں آیا کرتی تھیں. بہت چارج لوگ ہوتے تھے, جا رہے ہوتے تھے. تو وہ دیکھتے ہوئے پھر میں نے MKM جوائن کر لی. اور میں یہ پالیٹکس کا خیال کیسے آ گیا؟ ایک MKM کے اس وقت کے ذمہ دار تھے, وہ میرے آفس آیا کرتے تھے, ان سے دوستی ہو گئی تھی. تو وہ برین واش کرتے رہتے تھے آ کے آفس میں میرا. تو پہلے میں سپورٹر تھا, فنڈز دے دینا, یہ کرنا وہ کرنا. پھر ظاہر کراچی میں ایشوز ایسے تھے, ڈسکرمنیشن تھی بہت, میرٹ کا ستیہ ناش ہوا تھا. پڑھے لکھے بچوں کو نہ ایڈمیشن ملتا تھا, نہ نوکری ملتی تھی, سفارشیوں کو ساری چیزیں ملتی تھیں. اس کو دیکھتے ہوئے یہ آواز میرے میں بھی ایک چیز تھی جو میں بھی آواز بلند کرتا تھا اس کی, اس لیے جوائن کی پارٹی. 93 میں میں نے پہلا الیکشن لڑا, پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا, اور میں میرا بزنس اپنی جگہ تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا فارماسیوٹیکل کا بھی تھا بزنس. میرے پاس ڈسٹریبیوٹرشپ تھی فار فیڈرل گورنمنٹ ہاسپٹلس. 2 کمپنیز تھی, ایک جرمن ہیکسٹ کمپنی تھی, اس کے ڈرگس تھے میرے پاس, اور اوپل لیب پاکستان کی کمپنی تھی. تو یہ جاب سے انٹرپرینورشپ میں کیسے آپ کو خیال آیا؟ کیونکہ ایک آدمی جاب میں گھس جائے تو وہ بزنس تو نہیں کرتا, کہتا یار جاب ہی اچھی ہے. میں نے کوشش کی تھی یہاں آ کے, یہاں AT&T کی ڈسٹریبیوٹرشپ کسی نے لی تھی, عارفین لوگوں نے. تو میں نے وہاں کوشش کی تھی, مگر مجھے مزہ نہیں آیا کہ یہاں نوکری میں وہ پیسے ملیں گے کہ میں آتے وہاں کی پڑ گئی تھی مجھے. جوائن کیا تھا عارفین ٹائم؟ نہیں, میں پہلے انٹرویو میں واپس آ گیا تھا. میں نے نہیں, کیونکہ وہاں جو میں جس کمپنی میں میں تھا وہ تو میں خود حیران تھا کہ ایسی بھی کمپنیز ہوتی ہیں. میری پہلی جاب تھی اور وہ آخری جاب تھی. لائک وی یوز ٹو ٹریول 5 اسٹار. ہم سوٹ ٹائی کے بغیر آفس میں الاؤ نہیں تھے. ہم بزنس کلاس کے علاوہ ٹریول نہیں تھا. وہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ تھی ایک, اور ہمیں ٹرین کرتے تھے, اور بہت اچھی جاب ملی تھی لکیلی مجھے, اور اسی کا ایکسپیرینس تھا مجھے. تو خیر یہاں آ کے پھر ان دونوں بزنس کو میں نے تھوڑا سا فلرش کیا, بہتری کی طرف جا رہا تھا کہ 93 میں الیکشن لڑ لیا اور جیت گیا. میں بلاک 2 PCC سے MPA بن گیا. اور یہاں پولیٹیکل سسٹم عجیب ہے. میرے پاس کوئی بیگیج نہیں تھا, میری کوئی بیک گراؤنڈ خراب نہیں تھا. تو جیسی 3 مہینے گزرے, مجھ پہ فالس کیسز, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھیں, مجھ پہ 64 کیسز ڈال دیے گئے, اور میں 3 سال کے لیے بہائنڈ دا بار چلا گیا. اور بہت سارے, میں 3 سال انہوں نے مجھے بند رکھا, اور بند رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لائلٹیز چینج کر لوں, MKM چھوڑ دوں, پیپلز پارٹی میں آ جاؤں. میرا جرم یہ تھا. اچھا, ہمارے بڑے کہتے ہیں جب اللہ میاں کوئی مشکل میں ڈالتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک بڑے کام کے لیے. آپ ایگری کریں گے یہ 3 سال میں آپ کی کوئی ٹریننگ ہوئی یا کیا ہوا؟ ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر اللہ کسی کو جیل نہ لے جائے, بہت مشکل چیز ہے. وہاں ڈسپلن آ جاتا ہے, وہاں برداشت آ جاتی ہے, کنٹرول آ جاتی ہے, کیونکہ اپنی مرضی سے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. تو وہ کچھ سیکھا, کافی کچھ سیکھنے کو ملا جیل میں. نقصان بہت ہوا, بزنس میرا ختم ہو گیا, پیچھے سب پرابلم آ گئے. تو یہ چیزیں جہاں حاصل کیا وہاں کھویا بھی. اور پھر میں 97 میں, بہت لمبی کہانی ہے, میں دے نہیں سکتا جو 3 سال کس طرح گزرے. پھر 1 سال مجھے اڈیالہ لے کے جایا گیا. 2 سال کراچی میں ان کی بات نہیں مانی میں نے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی, تو مجھے اور پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا. میں 1 سال اڈیالہ میں رہا ہوں. 3rd ڈگری ٹارچر, ہر چیز دیکھی میں نے.
جسٹ ٹو چینج مائی لائلٹیز. خیر اللہ نے ان کی حکومت ختم کرائی اور 97 میں ریلیز ہوا, اور اس کے بعد وہ سارے مقدمے تھرو کورٹ میں نے ختم کروائے. 97 میں ریلیز ہو کے 97 میں الیکشن تھے, پھر سے پارٹی نے ٹکٹ دیا اور میں پھر سے جیت کے ایم پی اے بن گیا. اس کے بعد پارٹی نے مجھے منسٹر کا پورٹ فولیو دیا, ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ. تو میرے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس تھا نہیں, مگر سیکھ جاتا ہے آدمی. بیوروکریسی کو ہینڈل کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, میں اپنا کام کرتا تھا, نوکری کرتا تھا. تو خیر سیکھ گیا, اور ہاؤ ٹو ہینڈل دا ڈپارٹمنٹ. کافی کام کیے میں نے اس میں رہتے ہوئے. اس کے بعد پھر یا مشرف صاحب کا زمانہ آ گیا, اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن آیا, اس میں نے کانٹیسٹ کیا. دین آئی بیکیم منسٹر لوکل گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے میرا پورٹ فولیو چینج کیا گیا. لوکل گورنمنٹ, لوکل پولیس جو ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ. آئی واز ہیڈ آف ہوم ڈپارٹمنٹ ان دا پروونس. یہ سفر رہا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں پارٹی میں کچھ عجیب سی چیزیں ہونے لگیں. ایک سونامی آیا, اور اس کے بعد ہم نے پارٹی سے بھی میں الگ ہو گیا, قیادت سے. پارٹی تو اللہ کا شکر ہے وہی ہے میری. ان کے ایک اسٹیٹمنٹ سے مجھے بھی تکلیف پہنچی, اور میں نے ان کو چھوڑ دیا پھر, جو لیڈر تھے. اور اب ہم کچھ لوگ مل کے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اس ایم کیو ایم کو آگے بڑھایا جائے. اب ایم کیو ایم کو کون ہیڈ کرتا ہے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب وہ ہیڈ کرتے ہیں. اس میں پھر اس کے بعد جو ہیں عامر خان صاحب ہیں, کنور نوید صاحب ہیں, اظہار صاحب ہیں, فیصل سبزواری ہیں, میں خود ہوں, نسرین جلیل صاحبہ ہیں, سردار صاحب ہیں جو پہلے چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے. تو یہ ٹیم ہے جو پوری پارٹی کو, رابطہ کمیٹی کو لے کے چل رہی ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں سارے ڈپارٹمنٹس کو ہینڈل کرنے کی, پورے سسٹم کو ہینڈل کرنے کی. اور اللہ کا شکر ہے الیکشن میں جیسا بھی ہوا الیکشن, ہم نے کچھ سیٹس نکالی ہیں, اور ہم ابھی گورنمنٹ میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہمارا. اگر ہماری 7 سیٹیں نہ ہوتی تو پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر نہیں بنتے. تو ہم ان دا لارجر انٹرسٹ ہم نے ان کے ساتھ کولیشن بھی کیا کہ کراچی کے ایشوز ریزالو ہوں, مگر افسوس ابھی تک اس پہ قدم اٹھایا نہیں جا رہا. کراچی کے ایشوز جو ہیں وہ ہر روز بڑھ رہے ہیں کم ہونے کی بجائے. تو یہ لائف رہی ہے میری. نو ریگریٹس, حالانکہ بہت مشکلیں دی, مگر اللہ نے عزت بھی دی, اور لوگ جانتے بھی ہیں. ہم لوگوں میں رہتے ہیں, ہمیشہ پبلک میں رہتے ہیں, اپنے فیملی کا ٹائم بھی پبلک کو دیتے ہیں. بہت مشکل کام ہے. اب بچے اب ہمیں بھی کرٹیسائز کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں ہو کچھ نہیں رہا, آپ کو کرنے کوئی کچھ نہیں دے رہا, تو وائی یو آر ویسٹنگ آر ٹائم. ہمیں کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ 6 بچے ہیں میرے. کتنے آئیں گے پالیٹکس میں؟ نہیں کوئی نہیں, دور سب, کوئی بھی نہیں. اچھا, جو ہمارے 220 ملین لوگ ہیں اس ملک کے, سب سے بڑا ایسٹ میرے نزدیک یہی لوگ ہیں. سنگاپور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. یہ انسان ہے جن کو انہوں نے $70,000 سال کی ویلیو ایبل بنایا, تو وہ امیر ملک بن گیا. ان میں سے آپ لیڈرشپ کی کمی نظر آتی ہے ہم کو, کہ ہمارے پاس اچھے رول ماڈلز نہیں ہیں ہم کو کاپی کر سکیں. ہمیں کم سے کم ایک عام پاکستانی بچے سے جا کے پوچھو کہ آپ 10 پاکستان کے لیڈروں کا نام لکھیں تو نہیں بتا سکتے. پالیٹکس کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ گھٹیا کام ہے. آپ پالیٹکس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اور کیا آپ مشورہ دیں گے بچوں کو کہ اس میں آئیں؟ بڑے افسوس سے کہوں گا, جو کچھ بھی اس کا جواب دوں گا میں. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی, اور جو ملی بھی ہم نے اس کو کھو دیا. ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کو فالو کرے پاکستانی کوئی. سب کے ساتھ بیگیج ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, سب کو پتہ ہے کون لیڈر کس قسم کا ہے. پالیٹکس بری چیز نہیں ہے, مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں انڈسٹری بن گئی ہے, کرپشن کی انڈسٹری بن چکی ہے. آپ پالیٹکس کو ڈیفائن ڈکشنری میننگ کیا دیں گے آپ کی آئیڈیل؟ دیکھیں, پالیٹکس از جڑی ہوئی ہونی چاہیے ڈیموکریسی سے. فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل, جو فارمولا ہے
اس سے اگر ہٹیں گے آپ تو پھر وہاں کرپشن بھی آئے گی اور اقربا پروری بھی آئے گی, نیپوٹزم, ہر چیز آئے گی. اگر آپ سنسیئر ایک پولیٹیکل ورکر ہیں جو کہ بنا نہیں جاتا, قدرت کی طرف سے اس کے اندر ہوتا ہے. پولیٹیکل ورکر آپ کو ہر آدمی نہیں ملے گا. ہم لاکھوں میں ایک, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, میئر بنا ہوں تو وہ جراثیم مجھ میں ہیں کہ مجھ سے کسی کی مشکل نہیں دیکھی جاتی. میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی ہیلپ کر دوں. تو ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹکس میں آتے ہیں, مگر افسوس وہ سسٹم اتنا گندا ہو گیا وہ بھی آ کے پھر اس میں رنگ جاتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے ایسا. اگر پولیٹیکل ورکر اپنے ان فارمولاز کو فالو کرے تو کرپشن بھی نہیں آئے اور حالات بہتر ہوں. نمبر 2, ڈیموکریسی از ڈیولوشن. پاورز نیچے جانے چاہیے. پاورز اوپر رہیں گے تو تباہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان ہوا ہے. جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی ملک مضبوط نہیں ہو سکتا, جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. یہ دنیا میں یہی دیکھا گیا ہے, ایکسپیرینس کیا گیا. ہمارے یہاں وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے ایک پورے ملک میں کہ وہ ڈی سینٹرلائزیشن چاہتا ہی نہیں ہے, وہ ہر چیز اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. اگر ہمیں لیڈرشپ مل جاتی جو کال قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ہیں, اگر ان کو ہم فالو کرتے تو آج جہاں کھڑے ہم یہاں نہیں ہوتے, ہم اور بہت بہتر ہو سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں ڈسکریج نہیں کروں گا لوگوں کو. یہ نئے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ینگ لاٹ سیاست میں آئیں گے تو یہ گندا لاٹ ختم ہوگا, یہ کرپٹ لاٹ ختم ہوگا. اگر یہ بھی نہیں آئے تو یہ تو اور مضبوط ہو جائیں گے, جائنٹس بن جائیں گے. ملک کو ختم کر دیا ہے, ٹوٹل کولیپس پہ ہے ملک. اللہ نہ کرے اس کو کوئی کچھ ہو, مگر جس قسم کی پالیسیز رہی ہیں, نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے بجلی نہیں ہے ہمارے پاس, پانی نہیں ہے صاف پینے کا. تو یہ تو حال کر دیا انہوں نے, اس طرف توجہ دی نہیں. جیسے کہ میں نے کہا یہ انڈسٹری بن گیا ہے. آپ دیکھیں جتنے لیڈرز ہیں وہ کھرب پتی بن گئے ہیں. جب وہ آئے تھے تو ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسا کون سا بزنس کیا ان لوگوں نے کہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے, 73 ایئرس گزر چکے ہیں. لوگوں کو اب پڑھے لکھے لوگوں کو اوپر آنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. پڑھے لکھے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے, بولنا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, ہر جگہ بولنا چاہیے. تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا. یہ کام میں کر رہا ہوں ود آل دا آڈز, ڈیفیکلٹیز, میں یہ کام کر رہا ہوں. کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں دیکھتے ہیں. تو اگین آپ میں سے جو لوگ ان کا انٹرویو کرنا چاہیں, ان کے ساتھ مزید گفتگو کرنا چاہیں, یہ آپ کو, یہ ٹرینر بھی رہے ہیں, پڑھا بھی سکتے ہیں, سمجھا بھی سکتے ہیں, اپنے اسکولوں میں, کالجوں میں بلائیے, انٹرویوز کیجیے ریڈیو پہ, انٹرنیشنلی جا کے ہم دیکھ سکیں کہ ایک آدمی جو 30 سال سے یہ کام کر رہا ہے, اندر کی بات ان کو بہتر معلوم ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک دن میں تو ہو نہیں سکتا اور ایک آدمی سے بھی نہیں ہو سکتا, بہت ساروں کو مل کے کرنا ہوگا. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. اور آپ کا شکریہ. آپ کا اگلا اپوائنٹمنٹ ہے, ہم آپ کا شکریہ کہ آپ آئے, اور میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ اگلا ذرا لمبا ٹائم نکال کے نو پرابلم ٹائم دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو.